ہمارے والد صاحب کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے تشریف لائے تعزیت کے لیے. تو کیونکہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو بڑا گہرا تعلق تھا تو حضرت کے اوپر بھی بہت ہی زیادہ اثر تھا وفات کا, اور اس کی طبیعت بھی یعنی کمزور تھی. تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ بہت ہی طبیعت میں اضمحلال اور انحطاط معلوم ہو رہا تھا اس صدمے کی وجہ سے. تو ہم نے دیکھا کہ حضرت کی طبیعت پر زیادہ اثر ہے تو گھر سے خمیرہ رکھا ہوا تھا, وہ لے کر آئے, حضرت کی خدمت میں پیش کیا خمیرہ کھانے کا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ جو تم خمیرہ لے کے آئے ہو یہ کیا حضرت کا تھا, حضرت مفتی صاحب کا تھا؟ ہم نے کہا جی ہاں. کہا کہ یہ پھر تمہیں پیش کرنے کا حق ہی نہیں, کیونکہ یہ تو اب سارے ورثہ کی مشترک ملکیت ہو گیا یہ خمیرہ. کیونکہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی ایک ایک سوئی میں چھوٹے سے چھوٹی ملکیت میں سارے ورثہ شریک ہو جاتے ہیں. تو اس واسطے اس میں اور سارے ورثہ کا حق ہے, تم یہ اپنے اختیار سے کیسے لے آئے؟ اس صدمے کے عالم میں اور اس پریشانی کے عالم میں بھی یہ بات مستحضر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غلط استعمال ہو جائے. جب ہم نے عرض کیا کہ حضرت والد صاحب تعالیٰ کے سارے ورثہ الحمدللہ بالغ ہیں اور سب یہاں موجود ہیں اور سب اس بات کو سے خوش ہیں کہ حضرت کی خدمت میں اگر پیش کر دیا جائے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں, تب حضرت نے وہ تناول کر. تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ کسی کا انتقال ہوتے ہی اس کی ساری املاک میں تمام ورثہ شریک ہو جاتے ہیں, اور اگر اس میں نابالغ اولاد بھی ہے شامل تو یہ کسی طرح بھی حلال نہیں کہ اس کو کسی ایسے کام میں صرف کیا جائے جو ان کے مفاد کے خلاف ہو. یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک رواج ہے کہ انتقال کے بعد لازمی طور پر دعوت کرنا ضروری ہے. تیسرے دن تیجا ہوگا اور اس تیجے میں دعوت ہوگی, پلاؤ کھائیں گے, احباب فاتحہ ہوگا, یہ لازمی ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو گویا ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگ گیا اور نہ کر گئے معاشرے میں. یہ دعوت ہونی ضروری ہے. شامیانے لگیں گے, کرسیاں آئیں گی, دیگیں پکیں گی اور سارے جو امیر کبیر لوگ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. اور یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ مرحوم کے ترکے سے, جس میں نابالغوں کا حق ہے. نابالغوں کا حق ہے. وہ نابالغ کون ہے؟ یتیم ہے. تو ان یتیموں کا مال سب بڑے بڑے مالدار بیٹھ کے کھا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کیا جواز ہے اس کا کہ اس ترکے کے اندر جس میں نابالغ یتیموں کا حق شامل ہے وہ سب بڑے بڑے مالدار دولت مند لوگ بیٹھ کے وہ دعوتیں اڑا کے چلے جائیں. اول تو یہ تیسرے دن یہ لازمی سمجھنا غلط بات, نہ اس کا ثبوت قرآن میں, نہ سنت میں, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں, نہ آپ کے صحابہ کرام کے تعامل میں. وہاں تو الٹا یہ ہوتا تھا کہ جس کے یہاں انتقال ہو تو وہاں کھانا بھیجا جاتا تھا کہ بھائی اس کے یہاں صدمہ ہو گیا ہے تاکہ اس کے گھر کھانا بھیج دو. لیکن وہ خود دعوت کرے لوگوں کی تو اس کا کوئی تصور نہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں, صحابہ کرام کے, تابعین کے, تابعین. یہ اول تو یہ رسم ہی خود گھڑ لی. اور اگر رسم کرنی تھی تو بھائی اپنے پیسے سے کرو, لیکن ترکے سے اور میراث سے یہ کام ہو رہا ہے. بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ صاحب میراث اس لیے تقسیم نہیں کی کہ مرحوم کے ایصال ثواب کی خاطر 10واں کریں گے, پھر 20واں کریں گے, پھر 40واں کریں گے, پھر ہر سال برسی منایا کریں گے. کیونکہ برسی کے اوپر منانے پر خرچہ ہوتا ہے تو وہ ترکہ جو ہے اس کام کے لیے رکھا ہے کہ وہ اس سے برسی منائی جائے گی اور اس میں دعوتیں ہوں گی اور اس سے ایصال ثواب ہوگا مرحوم کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں پورا ایک رکو نازل کیا
کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کے ترکے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کس کو کتنا حصہ دیا جائے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جلد از جلد اس فریضے سے سبکدوش ہو جاؤ. لیکن یہ ہے کہ صاحب اپنی طرف سے گھڑ لیا کہ صاحب یہ برسی بنائی جائے گی، لہذا اس کے لیے پیسہ اٹھا کے رکھ لیا. تو یہ دعوتیں جو ہو رہی ہیں نا، اس ترکے سے جس میں نابالغ یتیموں کا مال شامل ہے. یہ جو کھانا کھا رہے ہیں یہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما میں داخل ہے کہ یتیموں کا مال ظلمن کھا رہے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ جو یتیموں کا مال ظلمن کھائے وہ اپنے پیٹ میں انگارے آگ کے بھر رہا ہے. تو میں جو ابھی کہہ رہا تھا کہ بعض مطلب تو آدمی جان بوجھ کے کرتا ہے، جان بوجھ کے تو کوئی بہت ہی بدتینت قسم کا آدمی ہوگا جو کرے گا. لیکن یہ کام وہ ہے جو بغیر سمجھے لا علمی میں اور جہالت کی وجہ سے اس گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے. نابالغ بچوں کا تو یہاں تک ہے کہ بھائی جب ترکہ ہے ان کو اٹھا کے رکھ دو اور اس کے بعد اس میں تصرف نہ کرو سوائے ان کے مفاد کی خاطر. جو کچھ ان کے اوپر خرچ کرنا ہو، ان کے کھانے پر، ان کے کپڑوں پر، ٹھیک ہے وہ تو کر لو، لیکن اس کو کسی اور مصرف میں نہ لاؤ. اور یہاں اس کا کوئی لحاظ ہی نہیں. ذرا آپ نظر دوڑا کے دیکھو اپنے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو میراث تقسیم کرتے اور اس وقت میراث تقسیم نہیں کرتے. اور ایک آدمی یا دو آدمی بلکہ برا سمجھتے ہیں. اگر کوئی کہا کہ میراث تقسیم کرو تو کہتے ہیں جی ابھی مرحوم کا کفن تو میلا ہوا نہیں اور ابھی حصے بکھرے کرنے کی پڑ گئی. وہ حصے بکھرے در حقیقت اللہ کا حکم ہے کہ کیے جائیں. اور اس وقت نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جب وقت گزر جاتا ہے اور کافی زمانہ گزر جاتا ہے اب دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ تو ساری ہمارے ترکے پر اس شخص نے تسلط جما لیا اور اس نے جانے کتنا کھا گیا اور کتنا پی گیا. اس کے نتیجے میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، پھر مقدمات تک نوبت پہنچتی ہے. معاملہ اتنا الجھ جاتا ہے کہ ڈور سلجھائے نہیں جا سلجھتی بعد میں. لیکن اس واسطے کہ وقت کے اوپر یہ کام نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ فوراً یہ کام کرو. اور چاہے چلو تقسیم کی فرض کرو اگر فوری طور سے جلدی کرنا مشکل ہو کم از کم حساب کر کے رکھ لو کہ فلاں کا اتنا حصہ، فلاں کا اتنا حصہ، فلاں کا اتنا حصہ. اور اس کے حساب سے پھر آئندہ اگر کوئی مثلا چھوٹی اولاد ہے وہ کاروبار سنبھال نہیں سکتی، بڑا سنبھال رہا ہے تو کوئی معاہدہ لکھ لو کہ بھائی وہ آئندہ یہ سنبھالے گا سب کی طرف سے کاروبار، لیکن سب کے اتنے اتنے حصے ہیں اس میں، اور جو آدمی کام کر رہا ہے اس کے کام کرنے کی وجہ سے اس کا اتنا حصہ زیادہ ہے. کچھ ایک بات طے تو کرو. ویسے ہی الٹپ چلتا رہتا ہے معاملہ سالہ سال. اور اس کے بعد پھر جب حساب فہمی کی نوبت آتی ہے تو پریشانی اٹھانی پڑتی. تو بھائی یہ جو حدیث میں فرمایا کہ سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہو. تو جس گھر کے اندر نابالغ اولاد کا، نابالغ یتیموں کا مال جو ہے وہ بغیر تقسیم کیے ہوئے اس طرح کھایا جا رہا ہو، وہ اس حدیث کا مصداق ہے. الیاذ باللہ العلی. کیونکہ یتیموں کے مال کے ساتھ ناانصافی ہو رہی. تو بھائی یہ مسئلہ خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو پھیلانے اور پہنچانے کی ضرورت ہے کہ اس میں کبھی نہیں شرمانا چاہیے. جو ہی کسی کا وفات ہو، انتقال ہو، تو اس کے ترکے کی صحیح مناسب تقسیم جو شریعت کے مطابق ہے وہ فوری طور سے عمل میں لائی جائے. اس کے بغیر میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائیں. وہ اتنا اہتمام اس کا فرماتے تھے کہ آخر دور میں ایک کمرے کے اندر محصور ہو گئے تھے اور چارپائی، ایک ہی چارپائی تھی، اسی کے اوپر دن رات رہتے، اسی پر سارے کام ہوتے تھے، تعلیم، تصنیف، ساری دنیا کے کام اسی پر کرتے تھے. تو فرماتے تھے کہ میں اس بات کا اہتمام کرتا ہوں کہ اس کمرے میں کوئی باہر کی چیز آ کر زیادہ دیر نہ رہے. کوئی برتن اگر آ گئے جلدی واپس کرو، مدرسے سے کوئی کتاب منگائی ہے فوراً واپس کرو. کیوں؟ اس واسطے کہ میں نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے اور سارے گھر کا سامان جو ہے وہ تو اپنی اہلیہ کو ہبہ کر دیا، اور اس کمرے کی جو املاک ہیں وہ میری ملکیت ہے، اس کمرے کا جو سامان. تو کہیں ایسا نہ ہو
کہ میرا انتقال اس حالت میں ہو جائے کہ کوئی باہر کی چیز کمرے میں آئی ہوئی ہو اور اس وصیت نامے کے اندر یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ میری ملکیت ہے، تو لوگ میری ملکیت سمجھ کر اس کو ترکے کا حصہ بنا دیں۔ اس لیے اہتمام کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی باہر نکلتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کی کہ اپنی املاک کا حساب بالکل واضح ہو، متمیز ہو، ممتاز ہو، جو چیز ہو صاف ستھری ہو، کوئی ابہام نہ ہو، کوئی پیچیدگی نہ باقی رہے۔ ہر آدمی کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔